آئیے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی، اذ رأى نارا، جب حضرت نے دیکھی آگ، فقال لأہلہم کثوا، فرمایا گھر والے سے یہی ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے دیکھ لیا آگ، لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے لے آؤں تمہارے پاس اس سے کوئی شعلہ، او اجد علی النار ہدی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب قبطی کا قتل ہوا، فرعونی پہلے سے ہی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ آپ کو ایک مرد میدان، مرد مومن نے وقت پر اطلاع دی اور آپ روانہ ہو گئے، مصر سے مدین کی طرف چلے۔ وہاں شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے، تفصیلی واقعہ قصص میں آ رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کے ساتھ حضرت کی شادی کی۔ 10 سال وہاں رہنے کے بعد حضرت کو شوق ہوا کہ میں مصر جاؤں، والدہ سے ملوں، لوگوں سے ملوں۔ جس وقت حضرت مدین سے نکلے اور مصر پہنچے نہیں تھے، درمیان میں دشت جنگل سے گزر رہے تھے، ان کی اہلیہ کو درد ذہ پیدا ہوا اور اس کے لیے آگ کی اور گرمائش کی ضرورت تھی۔ حضرت کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا اور ظاہری آبادی بھی نہیں تھی، مفسرین کہتے راستہ بھی بھول گئے تھے، معروف راستے سے ہٹ گئے تھے۔ سخت جھاڑا ہے، سردی ہے، گھر والی کو بچے کی تکلیف ہے۔ ایمان سے کہو، شعیب پیغمبر کو یہ پتہ تھا کہ میرا داماد اور بیٹی کو راستے میں تکلیفیں پیش آئی؟ کبھی بھی جانے نہیں گئے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ یہی دن اور راتیں ہیں بچے ہونے کی، کیا ضرورت تھی 10 دن بعد، 15 دن پہلے سفر ہو سکتا تھا۔ نہ شعیب پیغمبر غیب دان ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام غیب دان۔ اور قرآن سب سے پہلے علم غیب کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد بقیہ تصرف اور حاجت روائی، مشکل کشائی نفی کرنا وہ بہت آسان ہوگا۔ چنانچہ مبتدئین سے 2 مسئلوں پر آپ مناظرہ کریں گے۔ ایک اہم مہم مسئلہ یہ کہ پیغمبر بشر ہے اور پیغمبر نور نہیں ہے۔ نور آپ کا مقام مرتبہ تو ہو سکتا ہے لیکن جنس نہیں ہو سکتی، اور اس مسئلے میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور اثبات کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا المسألۃ فرعان، اثبات و احتیاط۔ احتیاط اس لیے کہ نشر الطیب میں حکیم الامت نے، فوائد عثمانیہ میں مولانا شبیر احمد نے اور بعض دوسرے بزرگوں نے کسی معنی میں نور تسلیم کیا ہے، لیکن یاد رکھنا سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسا نور جو بشریت سے جمع ہو سکتا، اس کی نفی کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا نور جو بشریت کی اور نفی کر رہا اس کی ضرورت نہیں اس بات کی، وہ قرآن کے منافی ہے۔ تو ایک تو دیوبندی موحد مناظر کو مسئلہ نور بشر پر مواد یاد ہونا چاہیے، اور دوسرا مسئلہ علم غیب پر کہ اللہ کے سوا کوئی نبی، ولی، نہ عطائی نہ جزی، کسی غیب کا بھی ماہر و جاننے والا نہیں۔ محقق الاثر کا اس پر ازالت الریب عن مسئلہ علم الغیب ہے، جو انسائکلوپیڈیا ہے۔ طٰہٰ ایھا الطاہر المطہر، اے پاک پیغمبر، طٰہٰ۔ سورۃ مریم میں کاف یا عین صاد اللہ کی صفات تھی، اور طٰہٰ سورۃ طٰہٰ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ہے۔ چنانچہ روح المعانی نے اس میں ایک شعر نقل کیا ہے، طٰہٰ النبی تکونت من نورہ
كل البرية ثم لو ترك القطا طه النبي تكونت من نوره كل البرية ثم لو ترك القطا طه پیغمبر ہے، یہ قرآن کا روشن فیصلہ ہے، بقیہ کائنات آپ کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ روح المعانی جز 16 صفحہ 208۔ طٰہ اے طاہر مطہر پیغمبر، یا طٰہ الحروف مقطع لا يعلمها الا اللہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر قرآن کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ یہ شقا سے ہے، شقاوت سے نہیں ہے۔ یہاں ایک بزرگ تھے، وہاں جامعہ میں استاد تھے، دیوبند فاضل تھے، لیکن مودودیوں کے ہاں زمانہ گزارا تھا، فہم میں بہت فرق تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شقاوت سے ہے، معاذ اللہ، کہ اس قرآن کی وجہ سے آپ کو شقی نہیں ہونا ہے۔ میں نے کہا یہ اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن یہاں پر اس کا مصدر شقا تسلیم کیا گیا ہے، اور جو ترجمہ میں کرتا ہوں کہ آپ پر نہیں اتارا قرآن کہ آپ مشقت میں پڑھیں، یہ ترجمہ تفسیر زاہدی میں امام محمد ابن نصر ابو العلا زاہد نے کیا ہے، یہی ترجمہ شیخ سعدی نے کیا ہے، یہی ترجمہ شہاب الدین نویری نے کیا ہے، یہی ترجمہ البحر المواج میں عبد المومن نے کیا ہے، یہی تفسیر حالائی میں نوح لطف اللہ حالائی نے کیا ہے، یہی فتح الرحمن میں شاہ ولی اللہ نے، فتح العزیز میں شاہ عبد العزیز نے، شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر نے، شیخ الہند نے، حکیم الامت نے، تمام اکابر نے، دوسرے فرقوں کے لوگوں نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ ہم نے نہیں اتارا آپ پر قرآن کہ آپ مشقت میں پڑھیں، ایسی مشقت جس سے زندگی دوبر ہو جائے، ایسی مشقت جس سے حیات اور معمولات متاثر ہو جائے۔ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، مگر یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، قرآن نازل ہو چکا ہے اس کے ہاں سے جس نے پیدا کی زمین اور بلند آسمان۔